بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز نوجوان بھائیوں، دوستو، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ دین کی نسبت پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ شاید تاریخ سے واقف ہوں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور آپ کے پروردہ تھے، جن کے ذریعے سے آج ساری دنیا میں ایمان کی بہار ہے. وہ حضرات صحابہ اگر آپ غور کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 80% وہ تھے جن کی عمریں 20 سال سے کم تھیں، اور 20% وہ تھے جن کی عمریں 20 سال سے زیادہ تھیں، اور بہت ان میں معمر بھی تھے. لیکن جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جنہوں نے بڑا کام کیا اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں موجود ہیں، ان میں بڑی تعداد وہ ہے جو بہت کم عمر تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 32 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور حضور کی وفات کے وقت ان کی عمر بہت کم تھی. 22 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو بچے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے. 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، بہت کچھ سیکھا انہوں نے. معلم امت بن کر پھر آگے انہوں نے امت کو تعلیم دی اور بہت کچھ سکھایا. اور کتنے صحابہ ہیں، آپ ان کی تاریخ دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے کتنی کم عمری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کی اس خدمت کے لیے قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت عطا فرماتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا. جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور جیسے بھی بات آپ کے سامنے کہی گئی کہ نوجوان ملت کا سرمایہ ہے، یہ ملت کا قیمتی اثاثہ ہے، یہ ملت کا مستقبل ہے. اب یہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو مستقبل کو روشن کریں اور چاہیں تو آپ مستقبل کو تاریک کریں. آج کی موجودہ جو صورتحال اس ملک میں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں، وہ انتہائی قابل فکر ہے. ہمارے نوجوان جس رخ کی طرف جا رہے ہیں وہ ایسا رخ ہے کہ اس کے بعد پلٹنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہمارے نوجوانوں کی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں. اگر سپاہی پیچھے ہٹے گا اور فوج پیچھے ہٹے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج ہم اپنے جو اندر کی خواہشات ہیں، اندر کے اپنے دل کی رغبتیں ہیں، اپنی چاہتیں ہیں، ان کو بعض مرتبہ پورا کرنے کے لیے
اپنے آپ کو ایسے راستے پر ڈال دیتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے سارے اور دوسرے راستے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جوانی آخر کیوں دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، طاقت اللہ نے دی جس کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس طرح پہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اس وقت جو پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات، یہودی دماغ اور عیسائی وسائل جس طرح ایک ہو کر مسلمانوں کے خلاف یلغار کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ مسلمان نوجوانوں کو غلط رخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جس طرح وہ ان کو ایسے وسائل اختیار کر کے برباد کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اگر ہم بیدار نہ ہوئے اور اپنے دشمنوں کو ہم نے نہ سمجھا تو کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ ایسے افسوس کی بات ہے کہ دشمن ہمارا استعمال کرے اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کس کے ہاتھوں میں کھلونا بن رہے ہیں۔ مجھ سے یہ بات بتائی گئی نوجوانوں کے بارے میں، اور میں آپ پہ الزام نہیں رکھتا، میں ہر جگہ کی بات کہتا ہوں، میں صرف کالجوں کو بھی نہیں کہتا، میں مدرسوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس وقت کھلواڑ بنے ہوئے ہیں، دوسروں کے ہاتھ میں ان کی باغ ہے، اور ان کو یہ احساس نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، اپنی ملت کے لیے ہم آخر کون سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو حالات پیش آ رہے ہیں اور جو خطرات کے بادل بن ڈالے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہی صورتحال رہی تو اللہ ہی حافظ۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہمارے نوجوانوں کی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان طے کر لیں کہ ہمیں غیروں کا اعلی کار نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈٹنے اور دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہر نوجوان اگر یہ طے کر لے کہ اللہ نے ہمیں طاقت و جوانی دی ہے، اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں، تو یہ امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ امت آج ضرورت مند ہے اور منتظر ہے ایسے نوجوانوں کی جن کے اندر بہادری ہو، جن کے اندر ایمانی شجاعت ہو، جن کے اندر ہمت اور حوصلہ ہو، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بہت دور نہ جائیے کہ محمد ابن قاسم جنہوں نے اس ملک کو فتح کیا، کس عمر میں فتح کیا؟ حیرت ہوتی ہے، جو عمر لوگ سمجھتے ہیں کھیلنے کی ہے، جو عمر انجوائے کرنے کی ہے، محمد ابن قاسم نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان پر حملہ کیا، اور حملہ کیا کیا؟ ان کے اس عمر میں اخلاقی بلندی دیکھیے کہ جب یہاں وہ آئے تو لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، ان کے فریفتہ ہو گئے ان کے اخلاق کو دیکھ کر۔ اور یہ عالمیہ ہے تاریخ کا کہ جب ان کو جانا پڑا اس ملک سے تو یہاں کے بڑے بڑے پنڈے اور بڑے بڑے برادران وطن کے وہ لوگ جو بڑا اپنے فہم پر اس وقت ناز رکھتے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر روتے تھے اور کہتے تھے آپ یہاں سے نہ جائیے، آپ آئے تو آپ سے ہمیں بہت کچھ ملا، آپ سے ہمیں زندگی کا سلیقہ ملا، آپ سے ہم کو محبت ملی، آپ سے ہمیں معلوم ہوا کہ کتنی چیزیں ہیں اس ملک میں جو اس مالک نے پیدا کی ہیں، لیکن ہم ان کو جنگلی پھل سمجھتے تھے، ہمارے کام کی چیزیں نکلی، ہمیں صحیح زندگی ملی، ہمیں لباس کا سلیقہ نہیں تھا، ہمیں کھانے کا سلیقہ نہیں تھا، آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور سب سے بڑھ کر آپ سے ہمیں محبت ملی۔ آپ کا جانا ہمارے لیے انتہائی درجے ہمارے لیے فکر کی چیز ہے، آپ یہاں رک جائیے، لیکن وہ ایک مجبوری تھی، ان کو جانا پڑا، اور جو واقعات ہے وہ ایک المیہ ہے، اس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان کو اللہ نے جو کھڑا کیا، اس نے کتنا بڑا کام کیا اس ملک میں۔ اور اس کے علاوہ آپ مثالیں دیکھیے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اخیر دور کے، ابھی تقریباً ان کی شہادت کو 150 سال کا زمانہ گزرا، کیا عمر تھی ان کی؟ 48 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، اللہ نے ان کو جو مقام دیا، اللہ نے ان کو جو ایمانی طاقت دی، اور پھر جذبہ جہاد دیا، اعلاء کلمت اللہ کا جو جذبہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ
صالح میں تھا، اس جذبے کے ساتھ، اس ایمان کی طاقت کے ساتھ، اخلاق کی اس سربلندی کے ساتھ جب پورے ملک کے انہیں دورے کیے تو لگتا تھا ایمان کی باد بہاری آ گئی۔ جس ملک، جس شہر سے گزرے، جس گاؤں سے گزرے، وہاں کی کایا پلٹ گئی۔ وہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی تھی، لیکن وہ جذبہ ایمانی، وہ ایمانی حمیت و شجاعت، اعلاء کلمت اللہ کا وہ جذبہ تھا ان کے اندر، جس نے ان کو وہ طاقت دی کہ جس کے ذریعے سے پورے ملک میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ اور کہنے والوں نے کہا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ کہتے تھے کہ اگر سید احمد شہید نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے ایسے ہی جیانوں کی، ایسے ہی اللہ والوں کی، ایسے ہی ایمانی طاقت رکھنے والوں کی، ایسے ہی فنائیت کے ساتھ آگے بڑھنے والوں کی۔ آج ہمارے نوجوانوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی صلاحیتیں رکھنے والے کہ اگر یہ طے کر لیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان نوجوانوں کو برباد کرنے کی، ان کی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی، وہ ایسی سازشیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح اعلی کار بن رہے ہیں اپنے دشمنوں کے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کہاں کہاں سے ہم ڈسے جا رہے ہیں، کہاں کہاں سے ہمارے جو دماغ پر تیر چلائے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم کتنی آسانی کے ساتھ تیر کھاتے ہیں، ہم کتنی آسانی کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو زخمی کرتے ہیں، کس طرح اپنے اخلاق کو ہم کرپٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ کے دین کے سپاہی بنتے، آج ہم دوسروں کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو طرح طرح کے وسائل ہیں، چاہے یہ موبائل کی شکل میں ہو، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ موبائل جو ایجاد کیا گیا اس میں بہت پلاننگ تھی، اور اس میں بہت ساری پس پردہ ایسی چیزیں شامل تھیں کہ ہمیں دوسروں کے ہاتھ میں کھلواڑ بنایا جائے، ہمارے اخلاق سے کھیلا جائے، ہمارے جسم سے کھیلا جائے، ہماری طاقت سے کھیلا جائے، اور ہمارے اوپر پوری نگرانی رکھی جائے کہ وہ جو چاہیں وہ کریں۔ آج موجودہ جو صورتحال ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے کہ موبائل کے راستے سے بھی ان کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ آج ہمارے دشمنوں کے پاس ہے۔ وہ جس طرح چاہیں اس کا استعمال کریں، اسی موبائل کے ذریعے سے وہ کسی کو ہلاک کریں، اور جسم کو ہلاک کریں تو کریں، کسی کے دماغ کو ہلاک کریں، کسی کے دل کو ہلاک کریں، اس کی طاقتوں کو برباد کریں۔ اور یہ ذرا بھی خیال ہمیں نہ رہے کہ یہی موبائل ہے جس کا ہم صحیح استعمال کر کے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آج یہ ہمیں استعمال کر رہا ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں اعلی کار بن رہے ہیں۔ آج نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے۔ آج مختلف چائے خانوں میں اور مختلف دکانوں میں ایسی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں جہاں نوجوان جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور جا کر وہاں وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے عقل اور ان کی دماغ اور ان کا دل کسی مصرف کو نہیں رہتا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا بعض بڑے بڑے ان کے جو پجاری اور بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کھل کر کہی، ہم ایسی چیزیں بعض مرتبہ کھلا دیتے ہیں کہ ان کے دماغ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے دماغوں پر گویا کہ جادو چل جاتا ہے اور پھر کسی مصرف کے نہیں رہتے۔ آج ہماری نوجوان بچیاں، ان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اگر اس کے بعد ہمارے اندر حمیت پیدا نہ ہو، اگر اس کے بعد ہم یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا، یہ نئی نسل جو آ رہی ہے اس کے ساتھ جس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں کون بچائے گا؟ یہ ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ جو ہمیں راستہ بتا سکتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ فیصلہ نہ کریں گے کوئی آپ کو بدل نہیں سکتا، کوئی آپ کو ایک نئے راستے کی طرف زبردستی پکڑ کر چلا نہیں سکتا۔ اگر آپ خود طے کریں گے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، اپنے راستے کو خود ہمیں بنانا ہے، اپنی زندگی کو خود ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ ہم اس امت کے لیے ایسے جوہر بن کر نکلیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زمانے میں لوگ پیدا کیے جنہوں نے ملکوں میں انقلاب برپا کیا،
لوگوں کو ایک راستہ بتایا انسانیت و محبت کا اور شرافت کا، ایک وہ طریقہ ایسا بتایا کہ لوگ ان کے فریفتہ ہو گئے، ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جو ایمان کی طاقت ہے، اخلاق کی طاقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دو طاقتیں ایسی ہیں کہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے؟ آج مسلمانوں کے پاس کون سے اسباب ہیں اور کون سے ایسی چیزیں اور ایسے وسائل ہیں جن کے ذریعے سے وہ ساری دنیا میں چاہیں تو جو چاہیں انقلاب برپا کر دیں؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں آج مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ جو بات کہی جاتی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، آج اسی صورتحال سے ہم دو چار۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے پاس اخلاق کی طاقت، آپ کے پاس ایمان کی طاقت، یہ ایسی طاقت ہے جو ہر دل میں ہے، ہر دماغ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر فرد بشر، خاص طور سے اس کو اللہ نے ایمان دیا، ہر ایمان والے کے دل میں رکھا ہے، وہ طاقت رکھی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی محبت کی طاقت ہے، اللہ کے نبی کی محبت کی طاقت ہے۔ اگر آپ اس چنگاری کو فروزاں کریں تو یہ چنگاری وہ ہے جو نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور جو باطل کا ہمارے سامنے اس کی جو یلغار ہے وہ ساری کی ساری یلغار ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن آج لگتا یہ ہے جیسے خز و خاشاک کی طرح کوئی بہا دیا جائے، اسی طرح ہمارے نوجوان بہائے جا رہے ہیں۔ ان کو وہ جو رخ دینا چاہیں وہ رخ دیتے ہیں اور ہم آسانی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسی موبائل کے ذریعے سے ہمیں بے حیائی سکھائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کالجوں میں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ جو دیندار حلقے ہیں بعض مرتبہ وہاں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ نشے کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، جو لوگ فیگرز پیش کرتے ہیں، پوری تفصیل بتاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اس ملک میں جو نشہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تقریباً جو لوگ اس کی تفصیلات بتاتے ہیں 35 کروڑ لوگ ایسے ہیں تقریباً سب ملا کر، مختلف قسم کے نشہ کرنے والے جو بغیر نشے کے رات کو نہیں سوتے۔ اس ملک کی آبادی کیا ہے؟ آپ اس پہ اگر غور کریں تقریباً 20-25% آبادی کی حالت یہ ہے کہ وہ نشے کی یلغار میں ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر کہ نہ وہ اپنے گھر کے، نہ وہ اپنے در کے، نہ وہ اپنے ادارے کے، نہ وہ اپنی صحت کے، اور نہ وہ کسی کام کے، برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہی مقصد ہے ہمارے دشمنوں کا، یہ ہمارے دشمنوں کا مقصد ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ہم تھوڑے سے مزے کے لیے اور بعض مرتبہ تھوڑی سی لذت کے لیے ایسے کام کرتے ہیں اور نشے کی لت میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ پھر ہمارا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت خاص طور سے مسلمان علاقوں میں جہاں مسجدیں ہیں، جہاں مدرسے ہیں، جہاں نوجوان ہیں، اس کی کوششیں کی جا رہی، اور اندازہ یہ ہوا، لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ کالجوں میں، اسکولوں میں اس کا کاروبار ہوتا ہے، اور لوگ اپنے فائدے کے لیے جو کرتے ہوں گے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے کام سے پھیرنے کے لیے اور نوجوانوں کو ان کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے یہ سارے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بھائیو، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ احساس کا ہے۔ اگر احساس نہ رہے، ہمارے اندر بیداری نہ رہے، تو یاد رکھیے آپ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے، کیسے ہی کوئی تقریر کرے اور آپ کو سمجھائے، آپ کو راستہ بتائے، لیکن آپ یہاں سے نکلیں گے خدا نہ خواستہ نہ جانے کدھر جائیں گے، کیا اس کی کوئی ضمانت لے سکتا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ خود ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، خود ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا اس کے بعد جو ہمارے سامنے نتیجہ آنے والا ہے، خود ہمارا اور پھر ہماری ملت کا وہ نتیجہ کیا آئے گا؟ اگر خدا نخواستہ اسی طرح اپنی خواہشات میں بہتے رہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہے تو یاد رکھیے پھر کوئی آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ آپ یہاں سے یہ طے کیجئے کہ ہمیں اللہ کے دین کا سپاہی بننا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک ایسا نسخہ دیا، آپ کو اللہ نے اس کے ذریعے سے ایسا مقام دیا کہ مقام کس کو حاصل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ عرش الہی میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو سایہ دیں گے ان میں وہ نوجوان بھی ہیں، ان میں وہ نوجوان بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جن کی جوانی ان کو غلط راستے کی طرف نہیں لے جاتی، بلکہ وہ بار بار سوچتے ہیں، ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا ہوئے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی،
ہم کہیں پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا آپ فلاں جگہ جائیے فلاں جگہ نہ جائیے، آپ کالج میں پڑھیے، آپ اسکول میں جائیے، آپ مدرسوں میں تعلیم حاصل کیجیے، لیکن یاد رکھیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجیے. اللہ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی کس کام کے لیے دی ہے، اور جب نوجوان طے کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کی ایسی مدد آتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں اصحاب کہف کا جو واقعہ نقل کیا گیا ان میں ان کو فتیہ کہا گیا. فتیہ کس کو کہتے ہیں؟ فتیہ نوجوانوں کو کہتے ہیں، نوجوانوں کو فتیہ کہتے ہیں. وہ نوجوان تھے جن کو اللہ نے یہ ایمانی قوت دی کہ برملا انہوں نے اظہار کیا، اور وہ اس وقت کے بڑے بڑے امراء اور وزراء کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے، اور انہوں نے اس کا اپنے ایمان کا اعلان کیا اور اس کا اظہار کیا. اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ اب ان کے لوگ پیچھے لگ گئے ہیں اور ان کی جان کا خطرہ ہے، تو وہاں سے وہ نکلے اور ایک جنگل میں پہاڑی سلسلہ تھا وہاں پہنچے اور پھر ایک غار کے اندر داخل ہوئے. اور اس غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا سلایا کہ 300 سال تک وہ سوتے رہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا. تو میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور یہ تذکرہ اصحاب کہف کا ہے. اور پوری سورہ شریفہ، آپ سورہ کہف کہتے ہیں اس کو، آپ جمعے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے بچائیں گے، دجال کے فتنے سے بچائیں گے. کہ حدیثوں میں آتا ہے اس سورہ کہف میں جو سب سے اہم واقعہ نقل کیا گیا وہ اصحاب کہف کا ہے. اور یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ نوجوان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے کھڑا کیا، اور پھر خارق عادت طریقے پر اللہ نے ان کی مدد کی. آپ یاد رکھیے، آپ اس ایمان کو لے کر اگر کھڑے ہوں گے اور پھر اپنی حفاظت کریں گے اور پھر اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کا عزم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایسی ہی مدد کرے گا جیسی اللہ نے اصحاب کہف کی مدد کی تھی. لیکن اس کے لیے وہ ایمان چاہیے، وہ اندر کا جذبہ چاہیے. ان حالات میں آپ سوچئے وہ کن حالات سے گھرے ہوئے تھے. ہمارے سامنے کیا حالات، اس وقت طاقت کس کی تھی، حکومت کس کی تھی، بڑے بڑے امراء اور وزراء کون لوگ تھے. وہ دور تھا جو اہل شرک و کفر غالب تھے، یہ چند لوگ، لیکن اللہ نے ان کو اس پورے مجموعے میں جو کفر و شرک کا تھا وہاں سے انتخاب کر کے کھڑا کیا، اور پھر اللہ نے کس طرح ان کی حفاظت کی. ہم اس ملک میں ہیں جہاں اکثریت ہمارے برادران وطن کی ہے، ہمارے پاس اللہ نے جو ایمان کی روشنی رکھی ہے، ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم یہ ایمان کی روشنی دوسروں تک منتقل کرتے، ہم دوسروں کے لیے رہبر بنتے، ہم دوسروں کے لیے مثال و نمونہ بنتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں، ہم دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایکٹر نہیں بنایا تھا، اللہ نے ہمیں وہ مقام دیا تھا جو فیکٹر کا ہوتا ہے، جو بنیادی حیثیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو زمانے کو بدلتے ہیں، جو زمانے کے رخ کو بدلتے ہیں، جو بعض مرتبہ جو بہتا ہوا ایک سیلاب ہے اس سیلاب کے مخالف سمت چلتے ہیں اور اس کے رخ کو، اس کے دھارے کو پلٹ دیتے ہیں. یہ کام ہمارے نوجوانوں کا ہے. ہمارے مولانا علی میاں کہتے تھے آج جو دھارا بہہ رہا ہے ہمیں اس دھارے میں نہیں بہنا ہے، لیکن اس دھارے میں داخل ہو کر اس دھارے کے رخ کو پلٹنا ہے. یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ کام ہمارے نوجوانوں کا ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ استعمال کیے جائیں گے، آپ مختلف ذرائع میں استعمال کیے جائیں گے، آپ کو غلط کاموں میں لگایا جائے گا. اگر آپ صحیح کام میں نہیں لگیں گے، اپنی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو غلط کاموں میں لگایا جائے گا. تو اس وقت اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ الغار ایسی ہے کہ مختلف سوالات پیدا کیے جاتے ہیں جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور نوجوانوں میں طرح طرح کے دماغوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ آپ کا قصبہ، یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، اصحاب علم ہیں، آپ ان کے پاس جائیے جو اصحاب فکر ہیں، وہ آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے. آپ کے جو سوالات آپ کے دماغوں میں آتے ہیں اس کے جوابات دیں گے. یہ تو ایک پلاننگ کا پورا سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے اعمال کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے اندر کی صلاحیتوں کو برباد کیا جا رہا ہے. اگر ہم طے کر لیں تو یاد رکھیے کوئی ہمارا سودا نہیں کر سکتا. لیکن اگر خدا نخواستہ اپنا سودا کرنے کے لیے ہم خود تیار ہیں،
ہم بالکل یاد نہیں رکھتے کہ اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا، اور ہم شکار بن جاتے ہیں دوسروں کا، تو اس سے بڑھ کر ہماری ناکامی کیا ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق دی حضرات صحابہ کو اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کو ایمان کے لیے وقف کیا تھا، تو ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں، اور عجیب عجیب مثالیں ہیں کہ ان کو آدمی اگر پڑھے تو حیرت ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور سامنے دریا آ گیا، تو اب ان کے لیے دشواری تھی۔ عربوں کو سب کچھ آتا تھا لیکن تیرنا نہیں آتا تھا، وہاں سمندر بہت دور تھا اور دریا نہیں تھے، بالکل ناواقف تھے وہ، اور جو پل تھے وہ ایرانیوں نے توڑ دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عمار ابن یاسر سے پوچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو صورتحال ایسی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ جماعت انہی صفات کے ساتھ متصف ہے جن صفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا تھا، تو ہمیں کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیجئے۔ حضرت سعد نے لشکر کو دیکھا اور اپنی ایمانی بصیرت سے اس کو محسوس کر لیا کہ الحمدللہ یہ لشکر انہی صفات سے متصف ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ گھوڑے ڈال دیے جائیں دریا میں گھوڑے ڈال دیے گئے۔ ایرانیوں نے دیکھا کہ دریا میں گھوڑے چلتے چلے آ رہے ہیں، وہ کہنے لگے دیو آمدن دیو آمدن، یہ انسان ہے کہ جنات ہیں، بھوت ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ پورا کا پورا شہر خالی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے کہ وہ ایمان اور اخلاق کی وہ طاقت ہو، جہاں گیری ہو، جس نے ہمیشہ ملکوں کو فتح کیا، جس نے دماغوں کو فتح کیا، جس نے دلوں کو فتح کیا۔ اور یاد رکھیے کہ جو محبت سے کام ہوتا ہے وہ اور کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ، یہ حقیقت۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو شہاب الدین غوری یہاں اس ملک پر حملہ کرنے کے بعد ناکام ہو کر واپس جا رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ حملے کیے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ ہندوستان جا رہا ہوں۔ وہ بولا حضرت زمین بڑی سنگلاخ ہے، میں کئی مرتبہ گیا لیکن مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے جو جملہ کہا وہ غور کرنے کے لائق ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم جسموں کو فتح کرنے جاتے تھے، میں دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر دکھایا اللہ نے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے جو کام لیا، اور جس طرح لاکھوں لاکھ لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت میں آئے، ہدایت میں داخل ہوئے، وہ یہاں ہندوستان کی تاریخ کی ایک ایسی مثال ہے کہ اور ہمیں کوئی دوسری مثال اس کی نہیں ملتی۔ یہ ان کے اخلاق کی بات، ان کے ایمان کی بات۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت کہ کیسے ہمارا ایمان بنے گا، کیسے ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے، کیسے ہماری زندگی ایسی گزرے گی کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ان کو دیکھنے کے بعد اسلام کی صحیح تصویر سمجھ میں آئے گی۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر وہ اسلام کے بارے میں سمجھ سکیں گے، بلکہ ان کے اندر ایک کشش پیدا ہوگی کہ یہ مسلمان نوجوان ہیں، ہم نے ان کو کبھی برائیوں میں نہیں دیکھا، ہم نے ان کو نشے میں نہیں دیکھا، ہم نے بدنگاہی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، غلط نگاہ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یاد رکھیے جب محنت ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اندر سے جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں جس کا تصور پہلے مشکل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کئی بار دکھایا۔ ایسے واقعات ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ پشاور گئے اور ان کا ارادہ تھا کہ اللہ توفیق دے گا تو پورا ملک فتح ہوگا۔ پشاور میں یہ ہندوستانی جو مجاہدین تھے سب نوجوان تھے، وہاں تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزرا۔ ایک عجیب قصہ ہوا۔ ایک مرتبہ وہاں کے کسی پٹھان نے ایک مجاہد کو پکڑا اور کہنے لگا کہ بات بتاؤ، کیا تمہیں دور کی چیزیں نظر نہیں آتی؟ اور تمہارے ساتھ جو ہندوستانی لوگ آئے ہیں ان کو دور کی چیزیں نظر نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا آپ عجیب بات پوچھتے ہیں، ہمیں کیوں نظر نہیں آئے گا؟ ہم تو یہاں جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساری اللہ نے ہمیں طاقتیں دی ہیں، دور دور کی ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا قصہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہو یہاں 1.5 سال ہو گیا، اور آپ میں بہت سے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں اور بہت سے شادی شدہ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آئے،
لیکن اور یہاں پشاور کے نوجوان لڑکیاں بڑی حسین ہیں، لیکن پوری مدت پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نوجوان نے کسی لڑکی کی طرف، کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ تو ہم لوگ سوچنے لگے کہ شاید آپ کو دور کا نظر ہی نہیں آتا، تو آپ دیکھیں گے کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے امام کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور خود قرآن مجید کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ تو ہمیں سکھایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، اس کی تربیت ہوئی، تو الحمدللہ ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، اس کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت، اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ایسی چیز ہے جو آدمی کو بعض مرتبہ نہ جانے کتنے غلط کاموں سے بچا لیتی۔ اور یاد رکھیے، میں جو قصہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ تو اور پرانا قصہ ہو گیا، 150 سال ہو گئے، لیکن ابھی تازہ واقعات ایسے ایمان والوں کے ہیں کہ اللہ ان کو کس طرح بچاتا ہے۔ میں حرج نہیں سمجھتا، ہمارے نظرۃ العلماء کے ایک بڑے فاضل ہیں، جاپان میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنا جو قصہ سنایا مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا، نوجوانی کا زمانہ، بھوپال کے خوبصورت نوجوان ملازمت کی کسی کمپنی میں، تو کمپنی والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ملازمت تو آپ کو دے دی گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں فنکشن ہوتے ہیں اس میں آپ کو آنا پڑے گا، اور وہاں شراب بھی ہوتی۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن میں ان چیزوں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کو آنا پڑے گا۔ وہ گئے تو کہنے لگے پہلے ہی دن عجیب قصہ پیش آیا، میں جب گیا تو سارے تماشے تھے، وہاں پر شراب بھی اور شباب بھی سب کچھ تھا۔ تو کہنے لگے وہاں کچھ کمرے تھے، میں ایک کمرے میں چپ کے جا کر بیٹھ گیا تاکہ میں ان چیزوں سے بچ جاؤں۔ کہنے لگے تھوڑی دیر ہوئی، میں نے دیکھا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سی لڑکی جام شراب لیے ہوئے میری طرف بڑھی، اور وہ شراب کا پیالہ دے کر کہنے لگی کہ آپ اس کو استعمال کیجئے۔ دو اس کے پاس ہاتھ میں پیالے تھے شراب۔ انہوں نے ایک دم، وہ کہنے میں کھڑا ہوا اور میں نے پیر پٹخے اور میں نے کہا میں اس لیے نہیں یہاں پر آیا، اور میں نے وعدہ لیا تھا کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑوں گا، آپ فوراً باہر چلے جائیں۔ اس کو غصہ آیا اور وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی، وہ جو وہاں کا سب سے بڑا عہدیدار تھا، وہ اس کی سیکریٹری تھی۔ تو کہنے لگے میں سمجھا کہ میری ملازمت تو گئی، وہ مجھ سے برے ارادے سے آئی تھی میرے ساتھ برا کام کرنے کے لیے کہ میں شراب پی لوں اور پھر اس کے بعد معاملہ ختم۔ وہ کہنے لگے میں دوسرے دن جب آفس گیا تو اسی کے چیمبر سے ہو کے مجھے ملنے کے لیے جانا پڑتا تھا اپنے افسر سے۔ تو یعنی میں اس کے چیمبر سے گزرا تو اس نے مجھے دیکھا اور بولا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں سمجھ گیا مجھے نکالا جائے گا، تو میں نے اس سے کہا میں آپ سے تنہائی میں بات نہیں کر سکتا، میری بیوی گھر میں ہے، آپ یا تو فون پہ بات کر لیجئے یا آپ ہمارے گھر آئیے۔ وہ بولی میں آپ کے گھر آ جاتی ہوں۔ میں افسر سے ملنے گیا تو افسر نے کچھ نہیں کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر آیا۔ شام کو وہ میرے گھر آئی اور کہتے ہیں بڑی خوبصورت لڑکی تھی وہ، اور برائی کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ وہ میرے گھر آئی تو اس نے کہا کہ یہ بات بتائیے، میں کبھی بھی ناکام نہیں پھری، لیکن میں آپ کے پاس آ کر ناکام پھری، لیکن اس سے میرے اندر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ آخر کون سی چیز ہے جس نے آپ کو بچایا؟ کوئی بچ نہیں سکتا تھا مجھ سے، آپ کو کس چیز نے بچایا؟ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم غلط طریقے پر نہ ملیں۔ ہاں شادی ہونے کے بعد یہ حق ہے، حق پورا کیا جائے گا، لیکن بغیر اس کے اللہ تعالیٰ اور شریعت کا جو حکم ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بس یہ بات اس کے دل پر نہ جانے کس طرح سے لگی، اس نے کہا کہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے اہلیہ ان کی موجود تھی، ان کے سامنے تشریح کی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تھی۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے ایک بندے نے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو ایسا قبول کیا کہ اس کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ کھولا۔ تو بھائیو دوستو، اس کی ضرورت ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی، اور یہ سمجھنے کی ہمیں کس طرح اعلی کار بنایا جا رہا ہے دشمنوں کا۔ اگر اپنے آپ کو ہم نے نہ سنبھالا اور اپنی حفاظت نہ کی تو یاد رکھیے کہ ہم ایسے ڈھلوان پر ہیں کہ اب آنکھ کھلے گی تو اس کا ڈر ہے کہ ہم چکنا چور ہو چکے ہوں گے اور کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ ان نوجوانوں کی جو تعداد آئی ہے وہ یہاں سے یہ طے کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا،
اپنی طاقتوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی اس انرجی کو، یہ جسم کی طاقت، یہ دماغ کی طاقت، یہ دل کی طاقت جو معمولی نہیں ہے، آپ اس دل کی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ جب اللہ کا یقین دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے نبی کی محبت جب دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ محبت رسول اور یہ اللہ کی محبت، اللہ نے اس کے اندر ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھیے کیا حیثیت ہے شراب و کباب کی، جو حیثیت اللہ کی محبت میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، اہل اللیل فی لیلہم اشد من اہل اللہو فی لہوہم، کہ راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والوں کو جو مزہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو مٹھاس رکھی ہے، وہ شراب و کباب والے کیا جانے، اس مزے سے واقف نہیں ہے وہ۔ اگر اس مزے کو چکھ لیں وہ، تو سچی بات یہ ہے کہ ساری ان چیزوں کو بھول جائیں۔ تو بھائیوں، قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ابھی ہمیں طاقت دی ہے، ابھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، ابھی ہمارا فیصلہ ایک طاقتور فیصلہ ہوگا، ایک حیثیت رکھنے والا فیصلہ ہوگا، اور ہمارا یہ فیصلہ حقیقت میں یہ ہمارا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ایسا فیصلہ ہے جس پر امت کا مستقبل منحصر ہے۔ آپ طے کر لیں، آپ کے فیصلوں سے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ میں کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے فیصلوں پر اللہ کے فیصلے منحصر ہیں۔ ہمارے اعمال، ہماری یہ زندگی اور ہمارے طور طریق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر اپنی زندگی کے رخ کو ہم درست کرتے ہیں تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ مسلمان اس ملک میں محفوظ رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے فیصلہ نہ کیا اور ہم اسی بہاؤ میں بہتے رہے اور ہمیں اسی رخ پر جو لے جایا جا رہا ہے، جیسے ریوڑ ہو، جانوروں کا ریوڑ ہو، جس طرح اس کو ہکایا جاتا ہے، آج میں آپ سے کیا کہوں، ہمارے نوجوانوں کو جانوروں کو ریوڑ کی طرح ہکایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ طے کرو، آپ کو رخ بدلنا ہے، آپ کو صحیح رخ اختیار کرنا ہے، آپ کو اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرنی ہے، اور آپ کو ان تمام باتوں سے توبہ کرنی ہے جو آپ کے راستے کو کھوٹا کرنے والی چیزیں ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمارا جو آنے والا مستقبل ہے وہ مستقبل بجائے تابناک ہونے کے اور روشن ہونے کے تاریخ ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ طے کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا آپ کے لیے باعث خیر اور باعث برکت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی قدم ہوگا، یہ ایک انقلابی قدم ہوگا، اور کیا بعید ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر دوسرے فیصلے ہو جائے۔ آج ہماری زندگی تو ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا ڈر ہے کہ اللہ کا غضب نہ اترے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلے نہ ہو جائیں کہ ہاں مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اگر انشاءاللہ اپنی زندگی کے رخ کو ہم نے صحیح کر لیا تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ہماری بقا کے فیصلے ہوں گے۔ ہماری بقا کے فیصلے ہمارے اعمال پر، ہمارے ارادوں پر، ہمارے فیصلوں پر منحصر ہے۔ اگر آپ یہ طے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے رخ کی طرف ڈال دیں گے جو کامیابی کا رخ۔ اللہ نے الحمدللہ اس قصبے کو ممتاز کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں نوجوان الحمدللہ یہاں موجود ہیں جن کے اندر جذبہ ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو آپ آخر یہاں کیوں آتے؟ آپ کو جذبہ لایا ہے، آپ اس جذبے کو آگے بڑھائیے، اپنے ایمان کو آگے بڑھائیے، اللہ کے نبی کے دین کے لیے تیاری کیجیے، اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کیجیے اور لگائیے اور کھپائیے، پھر آپ دیکھیں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین کہ آپ مصداق ہوں گے۔ اللہ صاف کہتا ہے جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کوئی کمزور آدمی بیچارہ وہ اپنی جان کھپاتا ہے تو کیا جان ہی اس کے پاس؟ اللہ نے آپ کو جان دی ہے کھپانے کے لیے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اللہ کے دین کے لیے اس کو مٹانا، اس کو پوری طرح سے کھپانا، یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ یہ موقع ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں یہ موقع شاید جو کمزور عمر کے لوگ ہیں ان کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ وہ پوری طاقت اور حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھیں، یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ آپ طے کیجئے، آپ کے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے، اللہ نے آپ کے اندر حوصلہ رکھا ہے، اور نوجوانوں نے اپنی ہمت اور حوصلوں سے زمانے کے رخ کو بدلا ہے۔ آپ کیا یہاں اس قصبے میں یہ طے نہیں کر سکتے
یہاں نشہ نہیں چلے گا، یہاں بے حیائی نہیں چلے گی، یہاں برائی نہیں ہوگی، ہمارے جیتے جی کیا یہ ہوگا کہ یہاں یہ سب قصے چلتے رہیں اور ہم آرام سے اپنی زندگی گزارتے رہیں اور ہمیں خیال ہی نہ ہو کہ خود ہمیں بھی کس رخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب سیلاب آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کس کا گھر ہے، آپ مطمئن ہیں کہ اگر آپ آج برائی میں نہیں ہیں، اگر آپ نشے میں نہیں ہیں، لیکن خدا نخواستہ آپ نے یہاں حالات کو نہ بدلا اور یہاں کے لوگوں کی طرف رخ نہیں کیا، ان کو وہاں اس دلدل سے نہ نکالا، تو اللہ وہ دن نہ لائے کہ کہیں اس برائی میں ہم نہ پڑ جائیں۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ برائیوں سے نہیں روکتے، اس کا ڈر ہے کہ کل انہی برائیوں میں ان کو مبتلا کر دیا جائے۔ تو اس لیے آپ طے کیجئے، ہمیں نشے کی لعنت سے اس پورے قصبے کو پاک کرنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ یہ برائی یہاں نہیں ہوگی، ہمارے جیتے جی یہ غلط کام یہاں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح آپ طے کیجئے کہ جو فحاشیاں ہیں، جو برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنے نبی کے دین کے لیے ہمیں منتخب کیا اور ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، ہم انشاءاللہ اس کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کریں۔ اگر آپ یہ طے کر لیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ باقی یہ شکوک و شبہات جو پیدا کیے جاتے ہیں، میں آپ سے کیا کہوں، یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کی جہالت ہے، لیکن افسوس یہ کہ ان کی جہالت سے بڑھ کر ہمارے اندر جہالت، ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے الحمدللہ یہاں علماء ہیں، کوئی آپ کے دل میں خیال پیدا ہو، آپ علماء سے رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے، وہ آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے اور آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محبت الہی کی آگ اگر دل میں لگ جائے تو کہاں کے شکوک و شبہات اور کہاں کے طرح طرح کے خیالات، تمام باطل چیزیں ایسی جل کر خاک ہو جاتی ہیں کہ آدمی کا دل کچھ اور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد میں ایسا لگتا ہے کہ پھر اس کے دل میں کسی اور چیز کی گنجائش ہوتی ہی نہیں۔ اللہ ہمیں وہ دل دے، اللہ ہمیں وہ سوچنے کا دماغ دے، اللہ ہمیں کرنے کی وہ صلاحیت دے، اللہ ہمیں اللہ کے اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے دین کے لیے قبول کرے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز، یہی سب سے بڑی سوغات۔ آپ نے اگر یہ طے کر لیا تو آپ جو کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ آپ جس ماحول میں، آپ کھیل کے میدان میں، آپ کبھی کسی وقت تعلیم کے میدان میں کسی کام میں لگے ہیں، یا آپ کبھی ہوٹلوں میں بھی بیٹھے ہیں یا کہیں بھی ہیں، لیکن آپ اپنی شناخت کے ساتھ رہیں، آپ اپنی ہمت و حوصلے کے ساتھ رہیں، آپ اپنے ایمان و اخلاق کے ساتھ رہیں۔ آپ جہاں رہیں گے آپ کی حیثیت چراغ کی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا چراغ کوئی گل کر سکے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمت و حوصلے سے کام لینا پڑے گا اور عزم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمیں تو دوسرے کام کے لیے پیدا کیا، ہم کہاں چکر میں پڑ گئے۔ یہ طے کر لیا آپ نے تو اللہ آپ کے ذریعے سے دسیوں کو نہیں سینکڑوں کو صحیح راستہ دے گا۔ اللہ آپ کے ذریعے سے اسلام کی ایسی ترجمانی کرے گا جس کی آج ضرورت ہے۔ اسلام کی وہ تصویر لوگوں کے سامنے آپ کے اخلاق سے آئے گی کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور اللہ آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ بس میں خاصی لمبی بات میں نے کہہ دی، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن میں آپ کو پھر یہ پیغام خاص طور سے دینا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوں کہ آپ کو اللہ نے جو جوانی و طاقت دی ہے، آپ طے کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ اس کا ایک ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے ہم سپاہی بن کر خرچ کریں گے، اپنے آپ کو کھپائیں گے، اپنی جوانی کو اس کے لیے کھپائیں گے اور محنت کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو کیسا ایمان دیتا ہے اور ایمان کی کیسی حلاوت دیتی۔ ایمان کی حلاوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایسی مٹھاس ہے کہ جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا، لیکن یہ تجربے کی چیز ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مٹھاس عطا کرے گا، آپ نہ جانے کتنوں کو بھی مٹھاس عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آپ کے آنے کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے، قبول فرمائے۔ اور آج سے یہ پورے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کالجوں کے ہوں اور چاہے مدرسوں کے ہوں، ایک پیغام انشاءاللہ لے کر جائیں گے اور طے کریں گے کہ ہمیں پورے قصبے کو ایک مثالی قصبہ بنانا ہے جہاں شر کا کوئی گزر نہ ہو، جہاں شر کا کوئی گزر نہ ہو۔ اس عزم کے ساتھ حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کی جوانی کی حفاظت کرے، اللہ آپ کی اس طاقت کو اپنے دین کے لیے استعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جان اللہ کے دین کے لیے کھپانے کی سعادت بخشے، اور ہم سب کو اللہ اپنے دین کے لیے اور اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔